نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ ہدیہ صلاۃ والسلام بحضور خیر الانام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا خاتم النبیین۔ سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید 8واں پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 86 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے جو گزشتہ آیات بینات ہیں ان کے اندر اللہ خالق کائنات نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام آپ کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح وہ قوم بدعمالیوں کے اندر اور بالخصوص ناپ تول کی کمی اور راستوں کے جو حقوق تھے ان کی عدم ادائیگی اور لوگوں کے اندر لوٹ خسوٹ اور چوری ڈکیتی جیسے معاملات میں وہ قوم ملوث تھی، اور حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قوم کو ان کی ان بدعمالیوں سے منع فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر مزید ان کے چند ایسے برے عمل ہیں کہ جن سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا اور چند باتوں کا آپ نے ان کو حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم نہ بیٹھو ہر رستے کے اوپر تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤ، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکو، من آمن بہی، جو اس کے اوپر ایمان لائے۔ یعنی رستے پہ بیٹھ کے لوگوں کو ڈرانے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ تم وہ لوگ جو تھے جو مدین کی طرف کئی سارے رستے آتے تھے، مدین کے اندر وہ آباد تھے، تو جو رستے آتے تھے ان کے اوپر پہرے لگا دیتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، اور ہر آنے والے کو بتاتے تھے کہ تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس نہیں جانا، الیاذ باللہ کہ وہ ایک جادوگر ہیں، تم نے ان کے پاس نہیں جانا۔ یا پھر رستے پہ بیٹھ کے اللہ کے رستے سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان سے روکتے تھے اور ڈراتے تھے کہ اگر تم ایمان لائے تو ہم تمہیں فلاں فلاں سزا دیں گے۔ یا پھر وہ لوگوں کا مال وغیرہ لوٹتے تھے اور مال کے وجہ سے لوگوں کو ڈراتے تھے، تو یہاں پہ وہ ڈرانا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ اللہ کے رستے یعنی ایمان سے روکنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کے رستے سے روکنا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو بازار میں اور رستوں میں لگا کے رکھنا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس نہ جانے دینا، تو یہ بھی گویا اللہ کے رستے سے روکنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے نبی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب جانے والا رستہ ہوتے ہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان ہونے والا واسطہ ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ کا فیض مخلوق تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور خدا رسی تک پہنچنے کا ایک راستہ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچنے سے وہ لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ اس سے آگے فرمایا تبغونہا عوجا، کہ تم کجی تلاش کرتے ہو، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ اسلام ایک سیدھا راستہ ہے، اسلام کی طرف جانے والا راستہ سیدھا ہے، ایمان ایک سیدھا راستہ ہے، دیانتداری سیدھا راستہ ہے، معاملات کے اندر درستگی یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا پن ہے۔ اور اگر انسان بددیانتی کی طرف چلا جائے یا کفر و شرک کی طرف الیاذ باللہ چلا جائے، یا معاملات کے اندر ناپ تول کے اندر کمی بیشی کی طرف چلا جائے اور ترازو کے اندر ایسے ہیر پھیر کرے اور دھوکہ دہی جیسے معاملات اور فراڈ جیسے معاملات کرے، تو پھر گویا وہ سیدھے رستے سے ہٹ جاتا ہے، جس سے کہا گیا کہ تم کجی تلاش کرتے ہو، تم ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، تم ہمیشہ شیطان کے پھسلانے سے پھسل جاتے ہو۔ تو جب انسان سیدھے رستے سے پھسل جائے گا، جب گاڑی کو پٹڑی سے ہٹا دیا جائے گا تو وہ اپنی منزل تک کیسے پہنچے گی؟ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، کہ جب تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں کثرت دی۔ اس سے مراد افراد کی کثرت بھی ہو سکتی ہے، مال کی کثرت بھی ہو سکتی ہے، قوت کی کثرت بھی ہو سکتی ہے۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور تم غور تو کرو تم سے پہلے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ صالح علیہ السلام کی قوم تم سے پہلے گزر چکی، ہود علیہ السلام کی قوم کا انجام تمہارے سامنے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام بالکل ماضی قریب کے اندر تمہارے سامنے ہے، ان کے کھنڈرات موجود ہیں، ان کا انجام دیکھو، اور پھر تم غور و فکر کرو کہ جو فساد کرنے والے تھے اگر ان کا یہ انجام ہوا ہے تو اگر تم ان کے راستے پہ چلو گے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ بہرحال اس آیت مبارکہ سے
ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں جو ہمارے سمجھنے کی ہیں، جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ حق اور باطل ان کا مقابلہ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ازل سے رہا ہے، یعنی حق کے رستے سے روکنے والے لوگ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یعنی یہ حق اور باطل کی جو جنگ ہے یہ ازل سے ہے، لیکن حق کو اللہ رب العزت ہمیشہ غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ حق پر ڈٹ جانے والے اگرچہ تعداد میں کم ہوں اور باطل کی طرف بہت زیادہ کثرت موجود ہو، لیکن حق والوں کو میرا رب فتح بھی عطا فرماتا ہے اور ان کے نام و نشان کو باقی بھی رکھتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک ہی شہزادے میدان کربلا سے واپس تشریف لائے، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یزید کے بارے میں ملتا ہے اس کے 14 بیٹے تھے، لیکن آج یزید کا نام بھی ایک گالی بن چکا ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شہزادگان اور آپ کی جو اولاد ہے، آپ کا جو نسب ہے وہ آج تک باقی ہے اور جاری و ساری ہے، اور آپ کی فکر کی تازگی محرم الحرام میں ہمارے دیکھنے میں آئی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حق اور باطل کی جنگ ازل سے جاری ہے، اور حق والوں کو جو رب تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے آزمائش کے بعد، اور حق والوں کے نام و نشان کو باقی رکھتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون قدرت ہے اور رب تعالیٰ کی حکمت ہے۔ دوسری بات جو اس آیت مبارکہ سے ہمارے سامنے آتی ہے، آج لوگ بڑی بڑی NGOs جناب رونا روتی ہیں اور اپنے تئیں وہ انسان کے حقوق کے محافظ بنتے ہیں اور انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں بناتے ہیں، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر انسان تو رہے انسان، جانوروں کے اور راستوں کے بھی حقوق ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے جو بات سامنے آتی ہے کہ راستوں کے حقوق صرف اسلام نے مقرر نہیں فرمائے، شروع سے ہی رب العالمین نے شریعت کے اندر یہ طریقہ نافذ کر دیا ہے کہ رستے پہ بیٹھ کے رستے پہ گزرنے والوں کو بھی تنگ نہ کیا جائے، ڈکیٹی وغیرہ نہ کی جائے، چوری چکاری نہ کی جائے، خوف اور دھمکی وغیرہ نہ دی جائے، بلکہ رستے کے بھی حقوق ادا کیے جائیں، رستے پہ بیٹھنے کی وجہ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، تو یہ رستے کے حقوق ہیں جو شریعت نے مقرر فرمائے ہیں۔ ایک اور بات جو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں سامنے آتی ہے، اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تم یاد کرو کہ تم تھوڑے تھے، ہم نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ تھوڑوں سے زیادہ کرنا، یعنی افراد کی جو کثرت ہے کم ہوں اور رب زیادہ کر دے، تو یہ زیادہ ہو جانا یہ رب تعالیٰ کی نعمت ہے، زیادہ افراد کا ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو آج جو معاملہ چل رہا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے جناب اشتہارات اور ترغیبات بہت زیادہ اس کے اوپر واویلا کیا جاتا ہے، اور بڑی بڑی اس کے اوپر نشستیں قائم کی جاتی ہیں اور بڑے اجلاس کیے جاتے ہیں اور اشتہارات تقسیم کیے جاتے ہیں کہ جناب بچے دو ہی اچھے اور آبادی کو کنٹرول کرو، اور خوف دلایا جاتا ہے کہ جناب ان کی روزی روٹی کس طرح پوری کرو گے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، قرآن پاک نے واضح طور پر فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فرمایا خوف غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقهم وإياکم، ہم انہیں بھی رزق عطا فرماتے ہیں اور تمہیں بھی رزق عطا فرماتے ہیں، ان قتلهم کان خطئا کبیرا، فرمایا اولاد کو غربت کے خوف کی وجہ سے جو قتل کرنا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ تو اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے برتھ کنٹرول کرنا اور پیدائش کو روکنا تو یہ ناجائز ہے۔ اور ایک اور چیز، لڑکیوں کی پیدائش کی وجہ سے لوگ برتھ کنٹرول کرواتے ہیں اور منصوبہ بندی کرواتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ لڑکیوں کو باعث عار سمجھنا یہ کفار عرب کا اور مشرکین مکہ کا طریقہ تھا زمانہ جاہلیت میں، جس کی قرآن پاک نے بھی مذمت کی ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی بارہا مرتبہ جس کی سخت وعیدیں اور مذمت بیان ہوئی ہے۔ تو ہاں، لیکن بعض صورتیں ہیں جن صورتوں کے اندر برتھ کنٹرول کی جا سکتی ہے، مثلا عورت کے پیٹ کے اندر مزید آپریشن کی گنجائش نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے، یا کچھ خاص حالات ہیں مخصوص، یعنی انفرادی طور پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پہ منصوبہ بندی کی اجازت دینا قرآن پاک کی ان آیات کی اور اللہ تعالیٰ کی منشا کی خلاف ورزی ہے۔ ایک اور بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یاد دلایا کہ تم تھوڑے تھے، ہم نے تمہیں زیادہ کر دیا، تو اس کا مطلب ہے انسان کو قلت کے بعد اگر رب تعالیٰ کثرت عطا فرمائے، انسان کو تنزلی کے بعد اللہ رب العزت اگر ترقی عطا فرمائے، انسان کو غربت کے بعد رب تعالیٰ اگر امیری عطا فرمائے اور پیسہ عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے اور رزق وافر عطا فرمائے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ انسان رب تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد رکھے اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنی اوقات کو نہ بھولے۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں
آپ کے وزیروں نے شکایت کی تھی کہ جناب ایاز سے اتنا پیار ہم نے تو دیکھا ہے، انہوں نے کوئی بہانہ ڈھونڈا، کہنے لگے ہم نے تو دیکھا ہے کہ ایاز جاتا ہے فلاں جگہ پہ کہیں ویرانے میں جاتا ہے اور وہاں پہ اس نے کوئی خزانہ لگتا ہے دفن کر رکھا ہے آپ کا چرا چرا کے۔ بادشاہ نے کہا مجھے بھی لے چلو۔ جب وہاں پہ گئے دیکھا تو کیا تھا، اس کمرے کے اندر چند پرانی چیزیں بوسیدہ رکھی ہوئی تھیں۔ بادشاہ سلامت حیران کہ جناب ایاز یہ کیا ہے، تم نے یہ بوسیدہ چیزیں یہاں پہ کیوں رکھی ہیں اور روزانہ ان کو دیکھنے کیوں آتے ہو؟ تو ایاز کہنے لگے بادشاہ سلامت جب میں آپ کا وزیر بنا اس سے پہلے میری یہ اوقات تھی، میں روزانہ ان کو دیکھنے آتا ہوں تاکہ مجھے اپنی اوقات یاد رہے۔ اس لیے میں کہوں گا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک بات بندہ عاجز کی رہے یاد، خدا کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔